السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ احباب گرامی قدر، جو موضوع میرے ذمہ ہے وہ ہے ایفائے عہد، عہد کو پورا کرنا، قول و قرار کو نبھانا، اور جو زبان آپ نے دی ہے اس پہ پہرا دینا۔ احباب گرامی قدر، آپ انسانیت کی تاریخ کو پڑھ لیں، بااصول لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایفائے عہد کرتے ہیں، اور ایفائے عہد یہ دین اسلام میں اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ نیک تو وہ ہیں کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور یہ حکم الہی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں بارگاہ الہی میں سوال کیا جائے گا۔ احباب گرامی قدر، یہ جو ایفائے عہد ہے یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور ایک جگہ پہ فرمایا إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، کہ جو لوگ عہد و پیما کو پورا نہیں کرتے ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو عہد کو نبھانا یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ احباب گرامی قدر، آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس میں ایفائے عہد کے حوالے سے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کے جو اللہ سے عہد کیا ہے اہل حدیث وہ بھی نبھا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے وہ بھی نبھا رہا ہے، اور جو دین اسلام سے ہمارا عہد ہے ہم وہ بھی نبھا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے کہ زمین پہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ جائے آپ ملک پاکستان کو دیکھیں، ہم نے شرک کے چور دروازے نہیں کھولے، ہم نے اللہ کے اختیارات اولیاء کو نہیں دیے، ہم نے اولیاء سے محبت تو کی ہے لیکن ان سے مدد طلب نہیں کی، ہم نے اپنے مقدر کو ستاروں سے معلق نہیں کیا۔ ہم آج اللہ کے فضل سے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارا عہد اللہ کے ساتھ تھا اہل حدیث نے ایفائے عہد کیا ہے۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا جو رسول اللہ کے ساتھ عہد ہے وہ بھی ہم نبھا رہے ہیں۔ اتباع اور اطاعت کی موجودگی میں ہم تقلید شخصی کو واجب قرار نہیں دیتے، ہم امت کو ٹولیوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ ہماری دعوت کی ابتدا بھی اتباع و اطاعت سے ہے، ہماری دعوت کی انتہا بھی اتباع و اطاعت سے ہے۔ احباب گرامی قدر، ہم نے جو رسول اللہ سے عہد کیا ہے اللہ کے فضل سے وہ نبھاتے جا رہے ہیں۔ ہم سنت کی موجودگی میں شریعت سازی اور بدعات کے چور دروازے نہیں کھولتے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اہل حدیث کا طالب علم ہو، اہل حدیث کا عالم دین ہو، اہل حدیث کا خطیب ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی چھوٹا یا بڑا ہو، وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ قال اللہ کی بات کرتا ہے، قال رسول کی بات کرتا ہے۔ ہمارے اشتہارات کو دیکھتے ہو نا، ہم یہی لکھتے ہیں قرآن و سنت کانفرنس، ہمارے اشتہارات کو پڑھتے ہو نا ہم یہی لکھتے ہیں توحید و سنت کانفرنس۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ عہد ہے جو ہم نے اسلام کے ساتھ کیا، آج ہم اس کو نبھاتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی دعوت نہیں دیتے، اپنی گھر کی فقہ کی بات نہیں کرتے۔ احباب گرامی قدر، عہد کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے العہود بالخلق،
کہ جب انسان کسی انسان کے ساتھ عہد کرے تو اس کو نبھا دے، چاہے وہ عہد بین الاقوامی سطح پہ ہو، وہ قومی سطح پہ ہو، وہ قبائلی سطح پہ ہو، وہ تجارتی لین دین کے معاملات میں ہو۔ اور آخر میں یاد رکھنا، یہ ایفائے عہد کائنات کا حسن ہے۔ جو انسان بد عہد ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ بے قیمت انسان ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو۔ جس کو بد عہدی کی عادت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا وقار نہیں ہوتا، بے قیمت انسان ہوتا ہے اور سخت گناہ گار ہے۔ ایفائے عہد یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، بلکہ میں نے بخاری مسلم میں پڑھا، رسول رحمت نے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ عہد کو پورا نہیں کرتا، وہ بد عہدی کرتا ہے۔ حضرات آج آپ مجھے پوچھتے ہیں، میرے علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نمازوں میں رونا نہیں آتا، علماء کی باتیں سن کر ہمارے دلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرات اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جو بد عہد لوگ ہوتے ہیں اللہ ان پہ لعنتیں برساتے ہوئے ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ میں نے ابن ماجہ میں پڑھا، مسند احمد بن حنبل میں پڑھا، رسول رحمت فرماتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں بد عہدی عام ہو جاتی ہے، کان القتل بینہم، اس میں قتل عام ہو جاتا ہے، سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، بد عہدی یہ بہت بڑا جرم ہے، ایفائے عہد یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آخری دو باتیں سن لیں، رسول رحمت علیہ السلام نے کہا، اللہ کے قرآن نے کہا کہ جو لوگ بد عہدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس کو میرا نام دے کر کسی نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، وہ تجارتی عہد ہو، وہ حکومتی عہد ہو، وہ کسی جماعت کے ساتھ کوئی عہد ہو، تو رسول رحمت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ساتھ بد عہدی کی گئی ہے اس کی طرف سے میں مقدمہ لڑوں گا، اس کی طرف سے اس کا معین اور معاون بن کر بد عہدی کرنے والے کو پکڑوں گا۔ حضرات یہ بھی احادیث میں موجود ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِحْيِّ، یاد رکھنا بد عہدی طاقت کے بل بوتے پہ، عہدے کے بل بوتے پہ، اپنے مفاد کی وجہ سے بد عہدی کرنے والا، وعدہ توڑنے والا اور شرائط طے کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی سے عہد کرتے ہیں یا آپ کسی قبیلے سے صلح کرتے ہیں، 5 سال کا عہد ہے، 2.5 سال کا عہد ہے، آپ مفاد کی خاطر توڑ دیتے ہیں یا اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کہتے ہیں کہ مجھے روکنے ٹوکنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بد عہد انسان کی پشت پر قیامت کے روز یہ بد عہدی اور غداری کا جھنڈا ہوگا۔ احباب گرامی قدر، خسرت دنیا والآخرہ، بد عہد انسان دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہے۔ ایفائے عہد کرنے والا اور اس کے لیے قربانی پیش کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اللہ کے نیک بندوں کا محبوب ہے، اس پہ فرشتوں کی رحمت ہے۔ دعا ہے دست بستہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بد عہدی سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔